الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ سب سے پہلے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام دوست احباب کو، میرے ان تمام خیر خواہوں کو امن اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کے گھروں کے اندر، ان کے خاندان کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی تکلیف یا بیماری یا کوئی پریشانی ہے، اللہ ان سب کو ان سب بیماریوں سے اور پریشانیوں سے اور دکھوں سے نجات عطا فرمائے۔ آج ایک عرصے کے بعد، 3 سے 4 ماہ کے گیپ کے بعد آج پھر حاضر خدمت ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق کچھ عرصہ کے لیے منقطع تو ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ جب تک یہ سانسیں بحال ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چینل پہ جو آپ سے گفتگو کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا کہ ہمیں بہت زیادہ سبسکرائبر ملیں، ہمارا یہ چینل برا اس طرح سے پروموٹ ہو، اور نہ یہ کہ اس کے بعد ہمیں اس سے آمدنی حاصل ہوگی۔ قطعاً ایسا مقصد نہیں ہے۔ اگر ایسا مقصد ہوتا تو یقین کریں یہ 3 سے 4 ماہ کا گیپ نہ آتا۔ اس چینل کا مقصد یا آپ سے گفتگو کا مقصد صرف اتنا کہ ہے کہ جو اس قوم کا، اس امت کا درد اور تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، میں اپنی اس تکلیف اور اس درد کو آپ لوگوں کے سامنے بھی بیان کروں۔ ممکن ہے کچھ چند ایک ایسے دوست، کچھ چند ایک ایسے احباب جو شعور رکھتے ہوں، جن کے اندر بھی ان کس قوم کا درد اور تکلیف ہو، جن کا کچھ ویژن ہو، لیکن وہ کچھ کر نہ پاتے ہوں، ان تک میری یہ آواز پہنچے اور ان سے میرا ایک تعلق بنے، تاکہ ہم چند ایک وہ لوگ جو کہ بہت محدود لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی سوچ ان کے پیٹ سے ہٹا کے، ان کے اپنے خاندان اور فیملی سے ہٹا کے، جن کی سوچوں کا مرکز اور محور قوم ہوتی ہے، امت ہوتی ہے اور ملت ہوتی ہے، تو یہ گزارشات آپ کے سامنے جو اس چینل کے ذریعے کی جاتی ہیں یہ اسی لیے کی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ سے رابطہ رہے گا اور دن بدن اس رابطے کے اندر انشاءاللہ اضافہ بھی ہوگا۔ آج کل کے جو معروضی حالات ہیں، جو اس ملک کے حالات ہیں، جو اس قوم کے حالات ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ گو کہ یہ حالات صرف ہمارے ملک کے نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے ہیں، لیکن بہرحال ہم اس میں زیادہ کچھ تکالیف کا شکار ہیں، کچھ زیادہ مصائب کا شکار ہیں۔ اس کا درد، ان تکلیفوں اور پریشانیوں کا احساس ہر ذی شعور کو ہے، لیکن یہ تکلیفیں اور یہ پریشانیاں جو آج ہم پہ مسلط ہیں، یقین جانیں یہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم آج بھی پرسکون انداز میں بیٹھ کے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیں ہم ان پریشانیوں کے جو اسباب ہیں ہم ان کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ معاذ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ تو ایسی ہستی ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ آپ دن میں جتنے مرضی یہ گناہ کرو، لیکن جب پھر مجھ سے معافی مانگتے ہو تو میں تمہیں پھر معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہماری تکالیف اور مصیبتیں ہم پہ مسلط ہیں، یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، اور ہمیں ان کوتاہیوں کو اب خود ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے قاعدے اور قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اور اللہ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت میں اس وقت تک تغیر اور تبدیلی پیدا نہیں کرتا، چینج نہیں لاتا،
جب تک اس قوم کو خود اس کا احساس نہیں ہوتا، جب تک اس کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اے میرے رب ہم پہ رحم فرما، ہماری مدد کر۔ جب ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو ضرور ان تکلیفوں اور ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے، اور اللہ اپنے قاعدے اور قانون کے خلاف نہیں جاتا۔ اس لیے اگر ہم پہ کوئی مسائل یا تکلیفیں یا پریشانیاں آج ہم پہ مسلط ہیں تو ہمیں ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہم کس طرح سے ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں ان رستوں کی تلاشی بھی ضروری ہے کہ ہم ایسے رستوں کو تلاش کریں جن پہ چل کر ہم ان تکلیفوں اور غموں اور دکھوں سے ہم باہر آ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی چینل کے ذریعے، اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ میرا آپ تمام دوست احباب سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس قوم کے درد و تکلیف کو جو سمجھتے ہیں اس کے لیے آئیں، میرا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہم جب کچھ چند احباب بھی اکٹھے ہو کے غور و فکر کریں گے تو اپنے رب سے بہتری کی امید رکھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتری کرے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ السلام علیکم۔